انسان کو اپنی نعمتوں کا قدر کب ہوگا یا نعمتوں کا اندازہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا۔ جو رب العالمین نے نعمتیں اسے دے رکھی ہیں، جو انعامات اسے ملے ہیں، وہ ان انعامات کو ان لوگوں سے کمپیئر کرے جنہیں یہ انعامات نہیں ملے۔ یقین مانے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو انعامات ہمیں ملے ہیں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ایسی نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، ایسی نعمتوں کے لیے پروردگار سے سوال کرتے ہیں جو نعمتیں ان کے پاس ہے۔ لہذا اب سوال اور شکوے کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، نیچے کے لوگوں کو دیکھیں۔ آج ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جیب میں جتنی بولے اتنی دولت اپنی جمع ہو رکھی ہے، اور آنے والے 5-6 دن ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہے، اس بات کی گارنٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناشکری، اللہ رب العالمین سے بیزارگی والے سوالات کرنا، رب العالمین سے پریشانی اور اظہار پریشانی والے اظہارات کی کیفیت بتلانا، یاد رکھیں یہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کے گھر کا حال کیا تھا؟ کبھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کبھی گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور موجود ہوتا، اور کبھی حالات اتنے تندرست ہو جاتے، اتنے غریب ہو جاتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، اور کبھی حالات اتنے خراب کہ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر کے باہر نکلے کہ کہیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے اور میں کھا لوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبی تہجدیں پڑھتے، اتنے لمبی رکعتیں کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں پروردگارہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بتائیں جو نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ رہنے کے لیے گھر ہے، سر چھپانے کے لیے چھت موجود ہے، کھانے کے لیے روزی موجود ہے، پہننے کے لیے کپڑا موجود ہے، پھر بھی رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے بندہ۔ آج جو نعمتیں ہمیں ملی ہے آنکھ کے طور پر، کان کے طور پر، ہاتھ کے طور پر، پیر کے طور پر، ان نعمتوں کا سوال ان سے کرنا جنہیں یہ نعمتیں نہیں ملی ہے۔ کبھی اپنے پیر کی نعمت جاننا ہو تو ان آدمیوں سے ضرور سوال کرنا جو روڈ پر چلتے تو ہیں لیکن اپنے سرینوں کے بل چلتے ہیں، ان کے پاس پیر موجود نہیں ہوتے ہیں۔ پیر کی نعمت کا سوال ان سے کرنا۔ کان موجود ہے، علمی باتیں سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہم سن لیتے ہیں، اچھائی اور بھلائی کی باتیں سن لیتے ہیں، برائی کی باتوں کو جان کر رک جاتے ہیں، لیکن کبھی ان سے پوچھیں جنہیں رب العالمین نے کان کی شکل تو دی ہے لیکن آواز نہیں دی، وہ سن نہیں سکتے، انہیں پوچھیں ان نعمتوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہمیں سے ہر ایک مومن بندے کو، صالح بندے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، رب العالمین کی نعمتوں کا حق ادا کرے۔ اور پروردگارہ کی نعمتوں کا حق کچھ یوں ادا کرنا ہے کہ جو نعمتیں رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہمیں کرنی ہے، ان نعمتوں کی قدر اور اس کی عظمت اہمیت کو ہمیں جاننا ہے۔ نعمتوں کی ناقدری ناشکری کہلائے گی۔